جب آپ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، واپس آتے آتے راستے میں ایک جگہ آئی، اس جگہ کا نام تھا غدیر خم، غدیر خم اس جگہ کا نام تھا۔ وہاں پر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے سے صحابہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان کر ہی دیا، آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جو مجھے اپنا حکمران مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگا۔ یہ اعلان کہاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، نہ آپ نے اعلان کیا عرفات میں، نہ منا میں، کہیں نہیں، بلکہ اعلان کہاں کیا؟ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک غیر معروف جگہ غدیر خم، وہاں پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، میرے بعد خلیفہ علی ہوگا۔ میں اگلی بات یہ میں پچھلا جب میں نے جمعہ پڑھایا نا تو پچھلے جمعے مجھے ایک آدمی نے یہ سوال کیا، جی یہ حدیث واقعی ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جو مجھے حکمران مانتا ہے وہ علی کو بھی حکمران مانے۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ حدیث واقعتاً ہے اور یہ حدیث ترمذی میں ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جس کا میں حکمران اس کا علی حکمران۔ میں نے کہا یہ معنی غلط کیا جاتا ہے، لوگوں کو مطلب غلط بتایا جاتا ہے۔ اب سنو اس کا اصل مطلب کیا ہے، اس حدیث کا اصل مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ رسول اللہ اصل میں پیچھے تھوڑی سی بات ذرا سمجھیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک آدمی سے کچھ جھگڑا ہو گیا اسی سفر میں، وہ جو سفر میں آ رہے تھے ایک آدمی سے کچھ انبن ہو گئی۔ انبن کے اندر وہ جو شخص تھا وہ علی رضی اللہ عنہ کے اوپر زیادتی کر رہا تھا، یعنی اس کا موقف ٹھیک نہیں تھا، علی رضی اللہ عنہ کو وہ تنگ کر رہا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگائی، اللہ کے رسول وہ فلاں آدمی جو ہے وہ مجھے خام خواہ تنگ کر رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ماشاءاللہ اتنے تربیت یافتہ لوگ تھے کہ اگر کوئی آپس میں انبن ہو بھی جاتی تو وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے وہ اپنی بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ دیکھیں نا یہی ہوتا ہے نا، کبھی بچے آپس میں لڑ پڑے تو وہ آپس میں گتم گتا ہونے کی بجائے اگر وہ آ کر اپنے باپ کو بات بتائیں گے تو وہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا، اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا علی رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس آدمی کو بھی بلایا، بات آپ نے دونوں کی سنی اور آپ سمجھ گئے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ کو تنگ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ نے اس آدمی کو بھی سمجھایا اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علی رضی اللہ عنہ کی دلجوئی فرمائی، آپ نے علی رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، دلجوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا سنو، جو علی کو، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے نا وہ علی کو بھی اپنا دوست سمجھے۔ یہاں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، مولا کا معنی حکمران نہیں، مولا کا معنی یہاں دوست ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر مولا اس کے 5 معانی استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر۔ قرآن کے اندر ایک معنی ہے مولا کا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا شریکہ، شریکہ، یہ بھی ایک اس کا معنی ہے۔ سورہ مریم 5 نمبر آیت ہے، جناب زکریا علیہ السلام نے کہا تھا انی خفت الموالیہ، مجھے اپنے شریکے کا ڈر ہے۔ یہاں موالی مولا کی جمع ہے کہ میں اپنے شریکے سے ڈرتا ہوں۔
یعنی جناب زکریا علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اس لیے کہ مجھے اپنے شریکے کا ڈر ہے، میرے بعد یہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے اور یہ میرے بعد تبلیغ اور رسالت کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکیں گے، یا اللہ مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما جو میرے بعد اس دین کا کام آگے لے کر چلے۔ دوسرا معنی مولا کا ہوتا ہے آقا، کارساز، اور یہ کہاں؟ سورہ البقرہ کی آخری آیت اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کہ یا اللہ تو ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی کارساز نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں۔ یہ یعنی قرآن مجید کے اندر دوسرا معنی آقا یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا جناب عمر کو کہ ابو سفیان کو جواب دو، وہ ابو سفیان کہہ رہا ہے اعلو حبل، ہمارا حبل بلند ہو، ہمارا حبل زندہ باد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو مولا کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مانا کیا؟ اللہ ہمارا داتا ہے، اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہمارا کرنی بھرنی والا ہے، اللہ ہمارا دستگیر ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ معنی یہاں مولا کا ہے۔ تو دوسرا معنی ہے آقا، کارساز اور کرنی بھرنی والا۔ اس معنی میں اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں۔ تیسرا معنی مولا کا وہ ہے غلام۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا معنی آقا بھی ہے اور اس کا معنی غلام بھی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے نسائی کے اندر، ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثوبان سے حدیث ہے، وہ ثوبان جو غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین معنی۔ اور چوتھا معنی مولا کا وہ ہے دوست۔ یہ کہاں مانا؟ سورہ التحریم کے اندر پڑھ کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا وہ پیچھے سارا تذکرہ آ رہا ہے، وہ شہد کے حرام کرنے کا واقعہ پیچھے مذکور ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھو اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کیا تو اللہ بھی اس نبی کا دوست ہے، جبرائیل بھی اس کا دوست ہے، اور سارے مومن اس کے دوست ہیں۔ چار معنی۔ اور پانچواں معنی، جس کے ساتھ کسی کا کوئی گہرا دلی تعلق ہو اس کو بھی مولا کہہ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کہا تھا کہ انت مولانا و اخونا فی الدین، کہ اے زید تو میرا دلی دوست بھی ہے اور تو میرا دین کے اندر بھائی بھی ہے۔ یہ پانچ معانی ہیں، پانچ معانی یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ لہذا مولا کا معنی یہ کہنا کہ مولا کا معنی خلیفہ ہے، مولا کا معنی یعنی حکمران ہے، یہ معنی نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ یہ معنی کسی حدیث سے ثابت ہے۔ اپنے پاس سے یہ معنی بیان کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جو مجھے اپنا حکمران مانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا خلیفہ مانے۔ یہ معنی میرے بھائیوں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔